پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خاطر محبت کرنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں اور میری ذات پر درود و سلام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، پچھلے چند جمعۃ المبارک سے مومن کی صفات کے عنوان سے ہمارا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے کامیاب ہونے والے جو مومن ہیں ان کی جو خاص طور پر دو صفات بیان فرمائی گئیں، کہ کامیاب ہونے والے مومن کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو کاموں سے بچنے والے ہیں۔ آج سے آگے جو مومنین کی صفت کو بیان کیا، والذین هم للزکاة فاعلون، اس کے حوالے سے چند ایک روایات اور اس کا معنی و مفہوم ہم سنیں گے۔ فرمایا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ زکوٰۃ بیان کیا گیا، اس کے مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو اس کا وہی مشہور و معروف جو معنی ہے کہ اپنے مال میں سے جب نصاب پورا ہو جائے، سال گزر جائے اور زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار رب کی راہ میں پیش کرنا، فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا معنی تزکیہ نفس، یعنی انسان کا اپنے نفس کو برے اخلاق، بری عادات سے پاک کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ یہ دو اس کے معنی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جو اس کا پہلا معنی ہے، یعنی اپنے مال میں سے کچھ حصہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس کے حوالے سے سنیں گے، اور آئندہ جمعۃ المبارک کو جو اس کا دوسرا مطلب ہے، نفس کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے کے لیے اور برے اخلاق، بری عادتوں سے پاک کرنے کے لیے کوشش کرنا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ہم سنیں گے۔ تو فرمایا، والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو انہیں بھی رب تعالیٰ نے ان لوگوں کی فہرست میں شامل کیا جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 32 مقام قرآن پاک میں ایسے ہیں جہاں نماز کا ذکر کیا، وہاں ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 43 کے اندر، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے،
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ 2 ہجری کے اندر روزوں کے فرض ہونے سے پہلے زکوٰۃ کو فرض کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے انہیں نصیحت فرمایا کہ اے معاذ، جب یمن کے اندر جاؤ تو لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، اور فرمایا کہ زکوٰۃ ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کے اندر تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح ذرا زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو عرب کے بہت سے قبائل انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب یہ معاملہ بنا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر عرض کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جہاد کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دیتے، اور جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لی اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اب اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا اگرچہ انکار کیا ہے مگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ جہاد کس طرح کریں گے، یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب جواب دیا، فرمایا اے عمر، جو شخص نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے ساتھ جہاد کرے گا۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جس طرح رب نے نماز فرض کی ہے اور ایک دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرنا ضروری ہے، کوئی ایک نماز کا بھی انکار کر دے دائرہ اسلام سے خارج ہے، فرمایا زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے، جو ان دونوں میں فرق کرے گا ابو بکر اس سے جہاد کرے گا۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک رسی بھی دیا کرتے تھے اور اب نہیں دیتے، تو ابو بکر ان سے وہ رسی بھی وصول کرے گا، یعنی ایک چھوٹا رسی کا ٹکڑا، مطلب یہ ہے جو تھوڑی بہت بھی زکوٰۃ جس پہ لازم ہوا کرتی تھی اور وہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، ابو بکر مسند خلافت پہ ہے، مصطفیٰ کا نائب بن کر اس تخت پہ بیٹھا ہے، تو جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیا کرتا تھا اب انکار کرے گا تو ابو بکر ایسے بندے سے جہاد کرے گا۔ اور پھر آپ نے اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے میرا خیال کچھ اور تھا، لیکن جب صدیق اکبر کی یہ بات میں نے سنی تو مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر حق پر ہے۔ اور آج بھی اس دور کے اندر کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو زکوٰۃ کو ٹیکس کا نام دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف نہیں آتے، سوشل میڈیا کے اوپر مفکرین کے عنوان سے
اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے عنوان کے نام سے طرح طرح کے عجیب و غریب خیالات بیان کرتے نظر آئیں گے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جیسے رب نے نماز کو فرض کیا، اور اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم والے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے رب ان میں قحط ڈال دیتا ہے، ان کے اوپر بے برکتی آ جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے۔ اور آج ذرا غور کریں، ایک تجزیہ یہ ہے، ایک تحقیق یہ ہے، اگر ملک پاکستان کے اندر جتنے افراد ہیں ان پہ زکوٰۃ فرض ہے، صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے، جس پہ جتنی زکوٰۃ بنتی ہے زکوٰۃ ادا کرے، جو مستحق ہے اسے زکوٰۃ دی جائے، تو پاکستان کے اندر سے رب غربت کو ختم فرما دے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، لوگ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، معاذ اللہ اسے ٹیکس سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی نکالنے کی طرف بھی آئے تو چند روپے کسی غریب کو مسکین کو دے کر سمجھتے ہیں ہم نے اپنا کام کر دیا، اور اگر کوئی نکالتا ہے تو پوری نہیں نکالتا، اور اگر کسی نے پوری نکال بھی دی تو جو مستحق ہے اس تک نہیں پہنچائی جاتی، وہ اوپر ہی آپس میں کہیں تقسیم کر لی جاتی ہے، اور مستحقین کو چند سکے دے کر سمجھا جاتا ہے ہم نے اپنا کام کر دیا۔ صحیح معنوں میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے اور مستحقین تک پہنچائی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان، اس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالی ہر طرف برکت ہی برکت فرما دے گا، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا جائے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جس قوم میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی رب اس قوم پہ بارش نہیں نازل کرتا، بارش نہیں نازل کرتا۔ اب مال کی زکوٰۃ الگ ہے، فصل کی زکوٰۃ الگ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض کسان آتے ہیں، قاری صاحب دعا کیجئے کہ اللہ بارش عطا فرمائے، فصلوں کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے، کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، لیکن جب اس بندے کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے تو پوری فصل اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، رب کے نام پہ ایک دانہ نہیں دیتا۔ لاکھوں کمانے والے، کروڑوں کا بینک بیلنس ہے، مگر غریبوں کو ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ تو جب رب کی راہ میں نہیں خرچ کیا جا رہا، رب کی راہ میں زکوٰۃ ادا نہیں کی جا رہی، تو پھر بارش کہاں سے آئے گی؟ تو فرمان مصطفیٰ ہے رب قحط ڈال دیتا ہے۔ اور جو بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے اپنے رب کے فرمان کے مطابق جتنا فیصلہ ہے اتنی ادا کرتا ہے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ رحمتی واسعت کل شیء، فرمایا میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے۔ اور رب فرماتا ہے میں اپنی نعمتوں کو ان بندوں کے حق میں لکھوں گا جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہم انہیں اپنی رحمت سے حصہ عطا فرمائیں گے، اپنا فضل بھی عطا فرمائیں گے، برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رب کی راہ میں دیتا ہے، پتہ یہ چلا وہ متقی بھی ہے، وہ کامیاب بھی ہے، اور رب اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا سأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اپنی رحمت میں سے انہیں حصہ عطا فرمائیں گے، ان پہ کرم کیا جائے گا، فضل کیا جائے گا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، یہ تمہیں بھی پاک کر دے گی، تمہارے مال کو بھی پاک کر دے گی۔
تمہیں بھی پاک کرے گی، تمہارے مال کو بھی پاک کرے گی۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے ان کو بھی پاک کر دو اور ان کی جانوں کو بھی پاک کر دو، انہیں ستھرا کر دو۔ کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ کے ذریعے۔ جب یہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے نا تو ان کے نفس پاک ہو جائیں گے مال کی محبت سے۔ جو دنیا کے مال کی گندی محبت ہے ان کا دل اس سے پاک ہو جائے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرے گا جان بھی ستھری ہوگی، رب مال کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ وگرنہ ہوتا پتہ کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے ادا نہ کریں تو ہم نے تو سمجھا ہم نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھ لیا، دنیا کے اندر اس کا وبال یہ ہے کسی غریب مسکین کو نہیں نہ دیں گے تو ادویات پہ ضرور لگے گا، چوری ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی اور یوں مال برباد ہو جائے گا۔ جب کسی غریب مسکین کا حصہ کھایا جاتا ہے تو بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے بڑی بہادری کا کام کر لیا، مال محفوظ کر لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ مال جو غریبوں پہ خرچ کرنا تھا وہ نہیں کر رہا، تو وہ ادویات پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ چوری ہو رہا ہے، اسے ڈکیتی والے لے کے جا رہے ہیں، اور جو ادا کرنے والا ہے رب اس تھوڑے کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا۔ آج اس رستے پہ نہیں نہ لگائیں گے تو کسی دوسرے طریقے سے لے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس کی نیت صاف ہو رب اسے برکت دیتا ہے، اور نیت اچھی نہ ہو تو رب پورے کے پورے باغ کو آگ میں جلا دیتا ہے۔ ایک آخری بات عرض کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص بڑا نیک تھا، رب نے اسے باغ دیا، پھل کثرت سے لگتے، اس کا انداز یہ تھا وہ جس دن باغ سے پھل توڑنے جاتا نا غریبوں مسکینوں میں اعلان کر دیتا آج آ جاؤ میرے ساتھ، جو پھل درخت سے خود ٹوٹ کے نیچے گر جائے ہوا کی وجہ سے وہ بھی تمہارا، اور جو میری جھولی سے نیچے گر جائے وہ بھی تمہارا۔ اور یوں پورے علاقے کے غربا مساکین اکٹھے ہوتے، وہ اپنا حصہ لے جاتے، یہ اپنا حصہ لے آتا۔ اس کا انتقال ہوا، اس کے 3 بیٹے تھے، تو بیٹے آپس میں ایک روز مشورہ کر کے کہنے لگے ہمارا باپ تو بڑا نادان تھا، اتنا سا مال غریبوں کو دے دیتا، ہم یوں کرتے ہیں اندھیرے جائیں گے، صبح ہونے سے پہلے سارا پھل توڑ کے لائیں گے، کسی غریب کو حصہ نہیں دینا، وہ ہمارا حصہ ہے۔ اور جب اپنے باغ کی طرف چلے نا اندھیرے صبح ہونے سے پہلے تو قدم بھی یوں رکھ رہے ہیں کسی کو آواز نہ آئے، اور نیت کیا ہے آج کسی غریب مسکین کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، سب ہمارا ہے۔ جب اپنے باغ کے پاس پہنچے نا، جو ان کا اپنا باغ تھا، دیکھا وہ سارے کا سارا باغ جلا ہوا ہے، سارے کا سارا باغ جلا ہوا ہے۔ ایک کہنے لگا شاید ہم رستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہو سکتا، مگر ایک دوسرے بھائی نے کہا نہیں بھائی یہ ہمارا ہی باغ ہے، یہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں، یہ ہمارا باغ ہے۔ ہاں ہمارے رب نے ہمارے کرتوت کی وجہ سے یہ کیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، ہم نے جو غریبوں مسکینوں کو نہ دینے کی نیت کی اور انہیں محروم کرنا چاہا، اس کا وبال یہ ہے رب نے پورا باغ ہی جلا دیا۔ اور قرآن نے بیان کیا اس کو سورہ قلم میں 29ویں پارے کے اندر۔ اب انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اب ہمارا بھی حصہ ہوگا، غربا فقراء کا بھی حصہ ہوگا۔ پھر رب انہیں ایک اور باغ دیتا ہے، اتنا باغ کے اندر پھل لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے باغ کے اندر جو انگور لگا کرتے تھے اس کا ایک خوشہ ایک خچر پہ آیا کرتا تھا، انگور کا ایک خوشہ ایک خچر پہ آیا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں ایک شرابی کہ میں اس باغ کے اندر گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک خوشہ اتنا لمبا ہوتا تھا جتنا انسان کا قد ہوتا ہے،
پہلے والی حالت دیکھیے اور اب یہ دیکھیے، جب نیت صاف ہو تو رب انگور بھی بڑے کثرت سے عطا کرتا ہے، مال بھی کثرت سے عطا کرتا ہے، پھل بھی کثرت سے عطا کرتا ہے، نعمتیں کثرت سے عطا کرتا ہے۔ اور اگر نیت بری ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی نیت ہے، صدقہ نہ دینے کی نیت ہے، غریبوں کو نہ دینے کی نیت ہے، محروم کرنے کی نیت ہے، تو بنے ہوئے باغ کو بھی رب اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔